اللہ دے پاک پیغمبر نے حج دا خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبہ دین تو بعد یہ آیت تلاوت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اے آیت سن کے میرے دل اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان قریب اللہ دے پاک پیغمبر ان اس دنیا تو جانے والے نے، آپ علیہ السلام نے دین اللہ رب العالمین نے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر بھی ساڑھے تو ان قریب جدا ہو جان گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، اے انسانیت، اے میرے صحابہ دی جماعت، 1,44,000 صحابہ کرام مرد و عورت میدان عرفات دے اندر جمع نے، اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، لوگاں نو نصیحتاں کر رہے نے، اے لوگو تواڈے تے ایک دوسرے دا خون حرام ہے، تواڈے تے ایک دوسرے نو قتل کرنا حرام ہے، جس طرح اس شہر مکہ دی حرمت ہے، اس مہینے ذوالحجہ دی حرمت ہے، اسی طرح تواڈے تے ایک دوسرے دا خون کرنا قتل کرنا حرام قرار دیتا گیا ہے۔ اے لوگو خبردار جاہلیت والے کم چھڑ دینا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت والیاں باتانو، جاہلیت والے کمانو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر تلے روند رہا ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے لوگو میں آج سارے خونانو معاف کر دیتا ہے، پہلے میں اپنا خون، میں اپنے خاندان دا خون جڑا ربیعہ بن حارث نو بنی حزیل قبیلے والیاں نے ساڑھے خاندان دے بچے نو قتل کر دیتا سی، آج میں محمد سب تو پہلے اپنے خاندان دا خون حرام کر دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں آج تو بعد تواڈے تے سود نو حرام قرار کر دیتا گئے، آج تو بعد سودی کاروبار نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، سب تو پہلے میں اپنا سود، اپنے خاندان دا سود، عبداللہ عباس بن عبد المطلب دا سود ختم کر رہے ہیں، آج تو بعد سودی کاروبار کرنا، سود کھانا، جائز لین دین یہ سب حرام قرار دیتا گیا۔ اے لوگو اپنیاں بیویاں دے بارے اللہ دے کولوں ڈر دے رہنا، اپنیاں بیویاں دے بارے اللہ دے کولوں ڈر دے رہنا، اے اللہ نے تو انو امانت دے طور تے عطا کیتیاں نے، اور اللہ دے نام تے یہ حلال کیتیاں گئیاں نے تو آڈے واسطے۔ اگر جڑا بندہ تو انو ناپسند ہوئے تو آڈی بیوی انو اپنے بستر تے بلائے تسی انہاں نو مارو، لیکن اتنی مار نہیں مارنی کہ وہ مار ظاہر ہو جائے۔ اپنیاں بیویاں دا خیال رکھو، اپنیاں بیویاں نو کھلاؤ، انہاں نو پہناؤ، اے لوگو اپنے غلاماں دا خیال رکھنا، جڑیاں تواڈے کول تواڈے ملکیت نے، انہاں غلاماں تے زیادتی نہ کرنا، انہاں نوکراں تے ظلم نہ کرنا، انہاں نو زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اے لوگو ان قریب تسی اپنے رب دے نال ملاقات کرو گے اور اپنے عملاں دا اللہ نو حساب دیو گے۔ ہے لوگو ان قریب تسی اپنے رب دے نال ملاقات کرو گے اور اپنے عملاں دا اللہ نو حساب دیو گے۔ ہے لوگو بے شک تھوڑا رب بھی ایک ہے، تھوڑا باپ آدم بھی ایک ہے، کسے عجمی نو عربی تے فوقیت حاصل نہیں، کسے عربی نو عجمی تے، عجمی نو عربی تے، کسے کالے نو گورے تے، گورے نو کالے تے، سرخ نو کسے اور دے کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ اگر فضیلت حاصل ہے تے تقوی دی بنیاد تے
اللہ دیاں اوہی افضل ہے، اللہ دیاں انہاں رنگا روپاں دی کوئی قدر نہیں، اللہ دیاں اگر کوئی قدر ہے تے تقوی دی بنیاد تے اللہ دیاں قدر ہے، اللہ دیاں وہ انسان افضلیت دا عامل ہے، اللہ دیاں وہ بندہ بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندہ ہے، اللہ دے کولوں ڈر کے رہندہ ہے۔ اے لوگو اگر تواڈے تے کوئی حبشی حبشی غلام حاکم مقرر کر دیتا جائے، حبشی کوئی کالے رنگ والا تھوڑے تے حکمران بنا دیتا جائے، اگر وہ حکمران تھوانو کتاب اللہ دی طرف لے کے جائے تے تسی بھی او دے پیچھے چل پڑو، او دی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہے لوگو خبردار، تواڈے کولوں میرے بارے سوال کیتا جائے گا۔ ہے لوگو میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب قرآن اور میں اپنی سنت۔ اگر تسی انہاں نو مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے تے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ انہاں مضبوطی دے نال پکڑے رکھنا، اگر انہاں دے نال چمٹے رہو گے، انہاں پکڑ کے رکھو گے، کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اے لوگو تواڈے کولوں میرے بارے سوال کیتا جائے گا تو تسی میرے بارے کی آکھو گے؟ اے لوگو اگر جڑا سنن والا ہے او ان سنے نو میرا پیغام پہنچا دے، جڑا حاضر ہے او جڑا حاضر نہیں انہوں میرا پیغام پہنچا دے، جڑا نہ سنن والا ہے او گو بہرے نو میرا پیغام پہنچا دے۔ اے لوگو نماز قائم رکھنا، زکاة ادا کر دے رہنا، روزے رکھ دے رہنا، حج ادا کر دے رہنا، اگر تسی انہاں کماں دی پابندی کر دے رہو گے تو اللہ دی جنت الفردوس اندر داخل ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھ دے رہنا، روزہ رکھ دے رہنا، حج کر دے رہنا، زکاة ادا کر دے رہنا، انہاں کمانو اگر خوش دلی دے نال ادا کرو گے تو اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے، اللہ دی جنت دے اندر چلے جاؤ گے۔ اے لوگو تواڈے کولوں میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچا دیتا کہ نہیں؟ اے لوگو یسالوننی، میرے بارے سوال کیتا جائے گا، میرے بارے سوال کیتا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول بنا کے بھیجیا سی، کیا انہیں توانوں حق دی دعوت نہیں دیتی سی؟ سارے صحابہ یک زبان ہو کے بولے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی نشہد، ہسی گواواں، ہسی گواواں تسی اپنی تبلیغ دا حق ادا کر دیتے، تسی ساڑھے نال خیر خواہی دا حق ادا کر دیتے، تسی اللہ دے پیغام نو پہنچان دا حق ادا کر دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ نو ویکھیا کہ میرے سارے لوگاں نے، میری امت نے، میری صحابہ کرام نے میری گواہی دے دیتی ہے، تو اللہ دے پاک پیغمبر اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف کر لیندے نے اور فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، یہ لوگ بھی گواہ نے، میں تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا خطبہ حجت الوداع مختصر مگر جامع، آنے والی تمام انسانیت واسطے مشعل راہ۔ اگر ایسی اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ان آخری نصیحتاں تے عمل کر لئیے، باتاں تے عمل کر لئیے کہ جڑیاں باتاں اپنے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے
آپ نے حج دے خطبے تے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا لوگو میں اپنا پیغام تہاڈے تک پہنچا دیتا ہے، ہن جڑا بندہ میری ایک بات بھی سن کے اگلے بندے تک پہنچا دے، اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جڑا بندہ میری ایک بات نو سن کے ہن اگے پہنچا دے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تسی میرے اوپر جھوٹ بنیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اور میں نہ کہی ہوئی، او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دین تو بعد اپنے صحابی نے حکم دیتا، چل میرا صحابی اٹھ کے اذان کہے۔ صحابی نے ظہر دی اذان کہی، اذان کہن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی تھی۔ اور پتہ ہے یہ جڑا آپ نے آخری حج ادا کیتا ہے، دن بھی جمعہ دا تے 9 ذوالحجہ، اج 9 ذوالحجہ جمعہ دا دن ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی جمعے والے دن 9 ذوالحجہ نو اپنا حج ادا کیتا، خطبے دا حج ارشاد فرمایا۔